سردار چلا گیا اور میں جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ الزبتھ ضرور جاگ گئی ہوگی، آوازوں سے خوفزدہ بھی ہوئی ہوگی۔ میرا خیال درست نکلا، وہ اس جگہ نہیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن الزبتھ جھونپڑی میں نہیں تھی۔ بیچاری لڑکی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل گئی ہوگی۔ میں تیزی سے باہر نکل گیا اور پھر میں جھونپڑی کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبتھ کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا تلاش کرتا پھرا، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ کیا وہ کافی دور نکل گئی؟ ممکن ہے اس میدان کی طرف، لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا سوائے آگ کے جو اب بھی تیزی سے جل رہی تھی۔ تب میں نے اسے زور سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر میں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اسے کہا، میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، کیا تم نے اسے دیکھا؟ سیاہ فام نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ کھو گئی؟ کیا وہ اس جگہ نہیں جہاں تمہارا قیام ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کس وقت چھوڑا تھا تم نے اسے وہاں؟ اس وقت جب ہم سب عبادت کے لیے گئے تھے، میں نے جواب دیا، اور سیاہ فام تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ اس وقت تو بستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا، پوری بستی خالی ہو جاتی ہے، تمہیں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے سیاہ فام کی نصیحتیں سننے کی بجائے الزبتھ کو تلاش کرنا مناسب سمجھا اور کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے کونے میں مارا پھرتا رہا۔ میں نے بے شمار لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کی اور الزبتھ کو نہ پا کر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام پہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے سردار کو میری آمد کی اطلاع دی اور سردار اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب اس نے سادگی سے پوچھا، کیا میں کسی خاص کام سے اس کے پاس آیا ہوں؟ ہاں گروجن، میری جھونپڑی سے وہ بچی غائب ہے جو میرے ساتھ تھی۔ کیا مطلب؟ گروجن یہ کہہ کر کئی قدم آگے بڑھایا۔ وہ میرے جھونپڑی میں موجود نہیں ہے، میں نے کہا۔ کہاں گئی اور کب؟ اس وقت جب میں عبادت کے لیے گیا تھا تو وہ جھونپڑی میں ہی سو رہی تھی، لیکن جب میں وہاں واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے بستی کے اطراف میں، میدان میں، ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملی۔ کیا؟ گروجن نے کہا۔ ہاں گروجن، وہ موجود نہیں۔ براہ کرم سردار، اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔ یقیناً، یہ تمہارے کہنے کی بات نہیں ہے، گروجن نے جواب دیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ گروجن نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف ہدایات دیں۔ اس نے ان سے کہا کہ بستی کا ہر فرد بچی کی تلاش کرے، بلکہ ہر جھونپڑی میں، ہر جگہ اس بستی کے اطراف میں دور سے دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے۔ بچی ہر حال میں چند گھنٹوں کے اندر اندر مل جانی چاہیے۔ لوگوں نے سردار گروجن کی ہدایت سنی اور چاروں طرف پھیل گئے۔ میرے انداز میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ الزبتھ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو یا وہ خوف زدہ ہو کر کہیں چھپ گئی ہے۔ بہر صورت یہ لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے گئے تھے۔ سردار گروجن نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا، پھر اس نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بیٹھنے کی دعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اندر آ کر ہم دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، ظاہر ہے وہ بچی زیادہ دور نہیں جائے گی۔ اب اتنی ناسمجھ بھی نہیں کہ جنگلوں میں زیادہ دور تک نکل جائے۔ میرے تیز دوڑنے والے اسے تلاش کر لیں گے، تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ۔ سردار، اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے۔ تم یقین کرو، اس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ہے، ورنہ میں نہ جانے کہاں ہوتا۔ یقیناً وہ میری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہو، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سردار گروجن نے بڑے اعتماد سے کہا اور میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سردار تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرنے لگتا۔ دفعتاً کسی خیال کے تحت وہ چونک کر متوحش لہجے میں بولا، کیا اس کا پورا لباس بدن پر تھا؟ کوئی ایسی چیز تو جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے اندازہ ہو کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ آؤ۔ سردار اٹھ گیا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہر صورت وہ میرے ساتھ میرے جھونپڑے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا سردار؟ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ وہ ایک مکروہ اور شیطانی بو میں اس کی جھونپڑی میں ہی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اس منحوس انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری پیشانی کا داغ ہے۔ سردار، براہ کرم مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جمولا، وہ جہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک یہ بو فضا میں پھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی ناپاک انسان ہے وہ۔
تو تمہارا مطلب ہے وہ اس جھونپڑی میں آیا تھا؟ میں نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ میرے دوست، اگر میرا تجربہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، وہ اس بات کی صحیح نشاندہی کر سکے گا، سردار گروجن نے کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے کہا اور چند ساعت کے بعد وہی بوڑھا جھونپڑے میں موجود تھا۔ بوڑھے نے جو ہی جھونپڑے میں قدم رکھا اور ٹھٹک گیا۔ گروجن، جمولا کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر کہا، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ براہ کرم مجھے بھی تو بتاؤ۔ اب یہ قطعی اتفاق ہے کہ میں نے تمہیں شیطان صرف جمولا کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کو جمولا لے گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس شیطان کے بارے میں؟ لیکن اس منحوس نے بہت بری حرکت کی ہے۔ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ سردار نے بوڑھے سے سوال کیا۔ ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بوڑھے نے لاچاری سے آگاہ کیا۔ وہ کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ جمولا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ اس منحوس کا ٹھکانہ انہی سیاہ پہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخر سرے پر دیکھا تھا، لیکن اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ سردار، اس ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ ویسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ یقین کرو میرے دوست، میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یہاں جمولا کی بو محسوس کی ہے، اس لیے ہمارا خیال اس طرف گیا ہے، لیکن جمولا، اگر اس موذی سے ہمیں بھی نجات دلا سکتے ہو تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں الزبتھ کو ایسے مصائب سے بچا کر لایا تھا جن میں موت یقینی تھی۔ یہاں آ کر میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اگر الزبتھ نہ ملی تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا۔ گروجن سچا انسان تھا، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بہرحال میں الزبتھ کے لیے سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے سردار سے کہا، مجھے ہتھیار چاہیے سردار۔ ہاں ضرور آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا۔ سردار مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، اس میں سے جو پسند آئے لے لو۔ میں نے اپنی پسند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل گیا۔ دوپہر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کا رخ کیا۔ ایسا عجیب و غریب پہاڑی سلسلہ میں نے اسے قبل نہیں دیکھا تھا۔ پوری چٹانیں اس قدر چکنی اور سپاٹ تھیں کہ قدم جمانا مشکل تھا۔ میں اس غار کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، لیکن سورج ڈھل گیا اور مجھے کوئی غار نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں انتہائی غصہ تھا۔ اگر جمولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون پی جاتا۔ میں نے سوچا اور اچانک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گونج اٹھے۔ میں خاموشی سے واپس چل پڑا۔ سردار بیچارہ اپنے طور پر کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے میری صورت دیکھی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی، پھر بولا، تم اس غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے؟ ہاں، لیکن میں ناکامی نہیں چاہتا سردار، میں نے کہا۔ میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون پیتا ہے۔ ہاں، سردار چونک پڑا۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ڈوبتے چاند کی رات کو ایک نوجوان کو خوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نچوڑی ہوئی لاش وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کتنے دن باقی ہیں اس رات میں؟ صرف چند روز۔ لیکن کیوں؟ سردار نے کہا۔ اس بار تم مجھے بھیجو گے سردار، میں نے کہا، اور سردار کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب میں واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچا تو ایک دم اچھل پڑا۔ الزبتھ جھونپڑے میں موجود تھی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ الزبتھ، میں بے اختیار اس کی جانب لپکا اور میری آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ لیکن یہ الزبتھ تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ الزبتھ کی آنکھیں معمول سے کئی گنا بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کے جبڑے لٹکے ہوئے تھے اور سرخ دانت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے نیچے ٹھوڈی پر بھی جمے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ الزبتھ کی یہ بھیانک شکل میرے لیے اجنبی تھی۔ الزبتھ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی، لیکن ان نگاہوں میں بچپن اور معصومیت نہیں تھی جو الزبتھ کی عمر کے ساتھ تھی۔ اسی نگاہوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ الزبتھ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انکل، وہ آہستہ سے بولی، انداز سے اس کی لینے کا سا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے انکل؟ لوگ کتنی زور سے چیخ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا انکل۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے الزبتھ؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، اب تو آپ آ گئے ہیں۔ ہاں الزبتھ، لیکن تمہیں ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں، بہت زور سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا الزبتھ؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں انکل، پھر آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولی۔
میں تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر میں سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ الزبتھ میرے ساتھ تھی۔ گروجن الزبتھ کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے یہ کہاں ملی؟ وہ خوش ہو کر بولا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے انداز میں ایک پراسرار کیفیت نظر آنے لگی۔ پھر اس نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ او، یہ جمولہ کا شکار ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یقیناً اسے لے جانے والا جمولہ تھا اور اب یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ یہ اس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب یہ اس کے صحت میں گرفتار ہے، سردار نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے حکم دو میرے دوست، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اسے لے کر یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں۔ میری اس اطلاع کے باوجود؟ ہاں، میں نے کہا۔ تب تم یہاں رکو، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ کاش تم اس طرح اس منحوس کے اس بھیانک جال سے نکل سکو، سردار نے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں پریشان نگاہوں سے الزبتھ کو دیکھا۔ وہ اب پھر اتنی معصوم نظر آ رہی تھی۔ الزبتھ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں انکل، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، اس نے کہا۔ او نہیں الزبتھ بیٹے، میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو تو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انکل، میں کچھ بیمار ہو گئی تھی کیا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ صبح کو اس وقت جب لوگ چیخ رہے تھے اور میں سوتے سے جاگ پڑی تھی، آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ شام کیسے ہو گئی؟ انکل، مجھے نہیں معلوم۔ انکل، کس طرح ہو گئی؟ مجھے دن بھر کے واقعات یاد کیوں نہیں رہے؟ کیا میں سو گئی تھی؟ اس نے پوچھا اور میں عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں الزبتھ بیٹے، تم سو گئی تھی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کیا تم سفر کے لیے تیار ہو؟ سفر؟ الزبتھ نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سفر، میں نے کہا۔ لیکن کیوں انکل؟ کیا ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ لیکن اتنی جلدی کیوں انکل؟ اس نے کہا۔ بس الزبتھ، سردار گروجن گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ ہم لوگ آج یا بھی اسی وقت یہ بستی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے، میں نے کہا، اور الزبتھ میری جانب دیکھنے لگی۔ رات میں انکل؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بیٹے، رات میں۔ لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ان لوگوں کے گائیڈ ہمیں کسی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں سے ہم اپنی دنیا کی طرف نکل جائیں گے۔ انکل، یہ تو میری دلی خواہش ہے۔ انکل، کتنی دیر میں یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد، میں نے کہا، اور الزبتھ مسرور نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو میں اس سے پہلے بھی دیکھتا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں سردار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف ابھی باقی تھا کہ کہیں سردار کی بات سچ ہی نہ ثابت ہو۔ بیچارہ سردار گروجن میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا، وہ مجھ سے کم پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ 6 گھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لیے تیار تھے۔ ان کے علاوہ 3 گھوڑے اور تھے، جن میں سے 2 ہماری سواری کے لیے اور 1 گھوڑے پر ضرورت کا سامان تھا۔ سردار مجھے بستی کی سرحد تک چھوڑنے آیا، وہ اب بھی پریشان تھا۔ میری بستی میں تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو سکا نوجوان، جس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت عرصے تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ شلوکا دیوی کی مدد سے تم اس شیطان کے چنگل سے نکل جاؤ، لیکن اگر تمہیں کوئی دقت محسوس ہو میرے دوست گروجن کو اپنا دوست سمجھ کر واپس آ جانا۔ میں تمہاری اس دوستی کو یاد رکھوں گا گروجن، میں نے جواب دیا، اور پھر رخصت ہو کر ہم چل پڑے۔ آسٹریلیا کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے حد بھیانک تھا۔ وحشی اور خونخوار درندے چاروں طرف بھٹکتے پھرتے تھے، اور تاریک راتوں میں تو ان کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا۔ جن لوگوں کو گروجن نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بے حد نڈر اور تجربے کار لوگ تھے۔ ساری رات وہ ہمارے ساتھ بے تھکان سفر کرتے رہے، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ صبح کو ہم نے خود کو ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور درختوں کے نیچے سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک انتہائی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے میں نے گھوڑا روک دیا۔ الزبتھ کے چہرے پر تھکان نمایاں تھی۔ تھک گئی الزبتھ؟ بے حد انکل، الزبتھ نے جواب دیا۔ تو اب آرام کرو، یہ عمدہ جگہ ہے، میں نے کہا، اور پھر میں اپنے گائیڈ سیاف ہاموں سے بات کرنے لگا۔ میں نے پروگرام بنایا کہ دوپہر تک آرام کریں گے، دوپہر کے بعد سفر کریں گے تاکہ رات کو کسی مناسب جگہ قیام کر سکیں۔ سیاف ہاموں نے سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ ان بیچاروں نے ہمارے لیے آرام کا بندوبست کیا اور پھر خوراک کا سامان اتارنے لگے۔ سردار نے انہیں خاص طور سے ہمارے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ہمارے سارے کام انہوں نے کیے، اور کھانے پینے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ الزبتھ اب متوازن تھی، اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس کی طرف سے غیر مطمئن تھا۔ دوپہر ڈھل گئی اور اب پھر ہم نے دوبارہ تیاریاں سفر کی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ چونکہ آرام کر چکے تھے اور تھکن دور ہو چکی تھی،
اس لیے ہم اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک تاریکی کافی گہری نہ ہو گئی۔ ہم نے دوبارہ آرام کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ اونچے اونچے ٹیلے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ ایک خوبصورت جگہ منتخب کر کے ہم وہاں رک گئے۔ ابھی تک سفر پرسکون رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو تشویشناک تھی۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک الزبتھ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرصعوبت سفر کس طرح ختم ہوگا۔ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ پھر وہ حسب معمول سونے کے لیے لیٹ گئی، میں بھی اسے تھوڑے فاصلے پر لیٹ گیا۔ ہم سے کچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کر رہے تھے، وہ بیچارے دو دو کر کے جاگ رہے تھے۔ گروجن نے ہماری بے لوث خدمت کی تھی، میں اس سے بہت متاثر تھا، لیکن اس بیچارے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ آخری رات کا چاند تھا، پہلے تو تاریکی رہی، پھر آہستہ آہستہ روشنی ہو گئی۔ میری آنکھیں نیم غنودہ ہوئی تھیں کہ میں نے کسی کو اپنے قریب محسوس کیا اور چونک پڑا۔ الزبتھ میرے سرہانے موجود تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور وہ بھی مسکرا دی، لیکن اس کی صورت کسی قدر تبدیل نظر آ رہی تھی۔ یہ تبدیلی میرا احساس تھا، یہ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب ساتھ کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہو گئی، وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ میں عورت بننا چاہتی ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ الزبتھ، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ، مجھے مایوس نہ کرو ورنہ۔ میرا بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور وہ کئی فٹ دور جا گری۔ ٹھیک ہے، تو مجھے قبول نہ کرو، میں جا رہی ہوں۔ بات حد سے گزر گئی تھی، میں اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے لپک کر اسے پکڑ لیا اور پھر میرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑا۔ وہ لہرا کر زمین پر آ رہی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹا دیا، دیر تک اس کے نزدیک بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تاکہ اس طلسمی ماحول سے جتنی دور ہو سکے دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں الزبتھ کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ سیاہ فام اطمینان سے اپنی جگہ موجود تھے، ان بیچاروں کو صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اس کے نزدیک میں دوبارہ لیٹ گیا۔ چاند نمایاں سفر کرتا رہا تھا اور ہوا اتنی خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں نشہ سا اتر رہا تھا، اور پھر یہ میرے حواس پر چھا گیا اور میں دوبارہ سو گیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا، دور پہاڑوں کی اوٹ سے اجالا ابھر رہا تھا۔ سیاہ فام مجھے جھنجھوڑ رہے تھے، میں چونک کر بیٹھ گیا۔ آپ کی ساتھی لڑکی گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے، ہم نے 2 آدمی اس طرف دوڑا دیے، ایک سیاہ فام نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی، میں الجھ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنے اپنے گھوڑے سنبھال لیے اور پھر ہم بھی اس طرف دوڑ پڑے، لیکن سورج ابھر آیا تھا، لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے۔ ہم دوبارہ بستی کی طرف جا رہے تھے، میرے دل میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ الزبتھ کو جہنم میں جھونک کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، یہ جمولہ کا ہی شیطانی چکر ہے، میں شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دانت بھنج گئے اور ہم بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات سردار گروجن اور ان دونوں سیاہ فاموں سے ہوئی تھی۔